سارا ٹائم انڈیا ہمیں دھمکیاں دیتا رہتا ہے. ٹھیک ہے جی, سارا ٹائم انڈیا ہمیں دھمکیاں دیتا رہتا ہے اور بار بار ایک ہی بات کر رہا ہوتا ہے کہ جناب ہم چھوڑیں گے نہیں, یہ نہیں ہوں گے. بھارت میں آپ بھی سمجھتے ہیں نریندر جی کی حکومت تبدیل ہو جائے اور شاید راہل گاندھی بن جائیں پرائم منسٹر؟ ہم 2026 کے اندر کیا ڈائریکٹلی دیکھ رہے ہیں کہ وہ اگریشن بڑھائے گا؟ پتہ ہے کہ جو مودی گورنمنٹ ہے وہ بہت پرویکٹیو ایسے بیانات دیتی رہتی ہے جس سے بار بار لگتا ہے کہ وہ پھر کسی مس ایڈونچر کے لیے تیار ہوں گے. تو لوگ یہ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ کیا خدا نخواستہ پھر کسی اور جنگ کا خطرہ موجود ہے؟ بڑی جنگیں ہوئی اور رکی ابھی بھی اور بہت بڑی بڑی جنگیں ہیں. 2026 میں بھی ہم پریڈکٹ کر سکتے ہیں کہ کوئی جنگ ابھی تو جنگ ابھی ٹریگر ہی نہیں ہوئی, آپ کا تو آئیڈیا ہی نہیں ہے. ابھی ایک دانت کی جو درد ہوتی ہے پورے جسم کو ہلاتی ہے, اور ہندوستان وہی کرتا ہے. جا کے پاکستان اچھا کام کرے گا, ہندوستان اس کو ڈیریل کرے گا. تو مودی کا جو میں نے بنایا تھا ذائچہ, اس کے اندر 2 یوگ لگی ہیں. ایک اپریل میں لگی ہے جو اس نے اس کے ذہنی توازن کو ڈسٹرب کیا ہوا ہے, اور 1 ستمبر میں لگ رہی ہے, اور اس میں شاید اس سے پہلے مودی صاحب جو ہے وہ ریزائن کر کے چلے جائیں گے. پاکستان انڈیا ریلیشنز اس سے زیادہ خراب کبھی بھی نہیں تھے جتنے اب ہیں. پولیٹیکل غلط فیصلے ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہیں جو کہ بہت بڑا رفٹ لائیں گے, لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یہ ملک بڑا اچھا ہونے جا رہا ہے. لیکن اس سے پہلے مار بہت ہی زیادہ پڑنی ہے, یعنی کہ ہر طرف میں روحانی مدد بھی ملے گی جس میں پاکستان اس پٹری پہ چڑھ جائے گا جو پاکستان ڈیزرو کرتا ہے. 29 پرائم منسٹرز پاکستان میں آئے ہیں اور گئے ہیں, اور ایک بھی اپنا ٹرم کمپلیٹ نہیں کر سکا. نمسکار دوستو, سواگت ہے آپ کا بھارت ناؤ میں. دوستو 2026 کے لیے پاکستانی 24 کروڑ عوام کا جو نئے سال کا ریزولوشن ہے وہ سامنے آ چکا ہے. پاکستان کے اندر یہ باتیں ہو رہی ہے کہ کیا بھارت 2026 میں پاکستان کے اوپر پھر سے ایک بار حملہ کرے گا, کیا دونوں دیشوں کے بیچ جنگ ہونے والی ہے. اس کے علاوہ پاکستان کے اندر یہ بھی ڈسکشنز چل رہے ہیں کہ کیا 2026 کے اندر نریندر مودی جو ہے وہ اپنی کرسی سے ریزائن کر دیں گے. اس طرح کی باتیں جو ہے وہ ڈسکس کی جا رہی ہے. جس طرح سے بھارت نے 2025 میں پاکستان کے اوپر حملہ کیا تھا اور جس طرح سے آپریشن سندور 2.0 کی تیاریاں چل رہی ہے, پاکستان کو یہ ڈر بہت ہی زیادہ ستا رہا ہے کہ 2026 کے اندر کیا ایک ایسی لڑائی ہوگی جس کے اندر فل اینڈ فائنل فیصلہ ہو جائے گا. تو پاکستان کے اندر ڈسکشنز ہو رہے ہیں کہ کیا واقعی میں اس طرح کی سچویشن کریٹ ہو سکتی ہے, اور یہ پاکستانی 24 کروڑ عوام دعا کر رہے ہیں کہ بھئی کسی بھی طرح سے نریندر مودی جو ہے وہ سत्ता سے ہٹ جائے اور اس کی جگہ دوسری سرکار آ جائے. بٹ ایک بات یہاں پر غور کرنے والی ہے کہ 24 کروڑ پاکستانیوں کو ڈر تو بالکل ستا رہا ہے کہ بھارت جو ہے وہ کسی بھی وقت حملہ کر سکتا ہے, اور 2026 ہو سکتا ہے کہ بہت ہی اچھا مہورت ہو پاکستانیوں کے لیے. In every sense, in governance, in terms of security, health, every sense, we have not succeeded. We have not been successful. میرا ملک سپر پاورز کا لاڈلا ہو جائے گا. سپر پاورز کو ہمارے سروائیول کی ہم سے زیادہ فکر پڑ جائے گی کہ آپ یو ہیو کم انٹو یور اون. سو اب آپ کو انڈیا کے ساتھ بھی ایکویٹ کرنا یا ہائیفنیٹ کرنے کی ضرورت نہیں رہی. یو آر ناؤ اے پلیئر ان یور اون رائٹ. اسی لیے آپ کو صرف یہ نہیں کہ اس ریجن کے اندر لوگ آپ کی عزت کر رہے ہیں, مگر آؤٹ سائڈ دا ریجن بھی تو آپ کو تسلیم کیا جا رہا ہے. ایز فار اوے ایز امیریکا اینڈ دین یو نو دا مڈل ایسٹ, جہاں آپ کا کبھی بھی رول نہیں رہا فار دا لاسٹ 30-40 ایئرس, سڈنلی یو ہیو اے رول ٹو پلے. تو اور وزیر اعظم نریندر مودی جو ہیں وہ ان کو بھی یہ اچھا لگتا ہے یہ سیاست کرنی اور یہ ساری چیزیں, تو وہ سمجھتے ہیں ٹھیک ہے اگر یہ پاکستان اگر مودی صاحب کر سکتے ہیں تو ہم بھی یہ کر لیتے ہیں. تو بیسیکلی یہ مودی صاحب نے جو سیاست شروع کی ہے, پاکستان نے بڑی دیر تک ایسی سیاست جو ہے وہ نہ کرنے کا فیصلہ کیا, لیکن اب حالات ایسے پیدا ہو گئے ہیں کہ پاکستانی پولیٹیشین جو ہے نا ان کو بھی میدان میں تھوڑا کودنا پڑا ہے. انہوں نے کہا پائے نا مودی کل ہی سارا کچھ کری جا رہے ہیں تو ہمیں بھی کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے. سو اسی لیے مجھے لگتا ہے کہ جو انڈین پرائم منسٹر نریندر مودی جو ہے ان کا جو ایک جو برانڈ آف پالیٹکس ہے وہ پاکستان کے اندر بھی آ رہا ہے, اور ان کی جو سیاست کی ایک جھلک ہے جس میں وہ ایک بڑے ہارڈ لائنر, ہارڈ ہٹنگ اور یہ سارا کچھ جو وہ کرتے ہیں, خاص طور پہ پاکستان اور یہ انڈیا. آپ کو یاد ہوگا جب انہوں نے یہ کہا تھا کہ جناب میں تو کیا اسے بولتے ہیں
पाकिस्तानी नौजवानों काम करो वरना मेरी गोली तो है ही। तो बेसिकली वो चीज़ जो है ना, वो हमारे लीडर भी यहाँ पे सोच रहे हैं कि पायन ये कल्ला नरेंद्र मोदी सारी गेम किए जा रहा है, तो हमें भी ये कुछ ना कुछ करना चाहिए। इन केस अगर ये ऐसा ब्रांड ऑफ पॉलिटिक्स इंट्रोड्यूस कराते हैं पाकिस्तानी, जैसे कि बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, इंटरनेशनल कम्युनिटी कुछ नहीं कर सकती, पाकिस्तान से उम्मीदें हैं अमन 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 की, और भारत को कोई समझा नहीं सकता। तो पाकिस्तान इस बात में थोड़ा सा पाकिस्तान गुस्सा करता है। बाकी वजह यह है कि मोदी साहब का तो ठीक है, उनकी तो एक है ये पोजीशन कि वो ये सब करना चाह सकते हैं और सिंगल हैंडेडली वो ये सारा कुछ कर रहे हैं। मोदी साहब समझते हैं कि मोदी साहब इज बेसिकली मोटिवेटेड, वी नीड नॉट टू वर्क विद पाकिस्तान, हमें पाकिस्तान नहीं चाहिए। वो जैसे पाकिस्तानियों के अंदर एक मोटिवेशन थी ना कि हम इंडियंस के साथ नहीं रहना चाहते ऑन द रिलीजियस ग्राउंड के, जी हिंदू मुस्लिम डिवाइड एंड ऑल दैट, सिमिलरली इंडिया के अंदर भी एक बहुत बड़ा वोट एक है, और प्राइम मिनिस्टर मोदी ने उस पूरे सिस्टम को जगाया है और उसको हवा दी है और वो सिस्टम ने रिस्पॉन्ड किया। नरेंद्र मोदी साहब ने उस माहौल को बनाया, उठाया और चलाया, और इंडियंस ने उनको रिस्पॉन्ड किया। आज इंडियंस कह रहे हैं जनाब हमारी तो रिफॉर्म्स का साल था, ये हमारे हमने सिस्टम वाइड क्रेडिबिलिटी की बात थी, हम क्रेडिबल मुल्क हैं, हायर ग्रोथ की बात थी, दुनिया में इन्फ्लेशन, हमारे यहाँ इन्फ्लेशन कम है, रेजिलिएंट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है। ये जो भी रिसेंटली आपको पता ही है अमेज़न वगैरह ने ये जो चीज़ें जो है ना की हैं, तो वो कहते हैं जी हम तो ये हमारे लिए तो ये बड़ी बात है। बहरहाल पाकिस्तान के प्रेसिडेंट का ये कहना कि जनाब वो मुझे बंकर में जाने को कहा गया था इन मई के अंदर, दैट इज़ सिग्निफिकेंट। बेसिकली तो वो जरदारी साहब ये पैगाम दे रहे हैं कि पाइन मैं मोदी से डरता नहीं हूँ या हम डरते नहीं हैं, ठीक है, हम भी लड़ सकते हैं। और वो अपना बता रहे थे कि मैं बहुत बेसिकली अपनी वो कॉन्स्टिट्यूंसी से बात कर रहे थे लार्जली। मैं आया था तो जिस दिन वो उनकी वफात हुई थी, कत्ल हुई थी, वो इस्लामाबाद के अंदर हू का आलम था। इट वाज लाइक जिसे कहते नहीं, एक ऐसे लग रहा हो जैसे मुल्क के अंदर, और फिर मैंने देखा पूरे पाकिस्तान के अंदर एक ऐसा माहौल था कि जैसे पता नहीं कुछ सन्नाटा छा गया हो, को बहुत बड़ा हादसा हो गया किसी मुल्क के अंदर। तो पाकिस्तान के सदर ने कहा है कि मुझे बंकर में जाने का कहा, लेकिन मैंने कहा मैं लीडर हूँ। बेसिकली वो अपने लोगों को बता रहे थे कि मेरा भी जंग में किरदार है, मैं भी जंग में किरदार हूँ, ये क्रेडिट सिर्फ शहबाज शरीफ और बाकी लोग ने ना ले जाएं, ये मेरे भी उधर उसमें वो क्रेडिट आना चाहिए, ठीक है ना जी। तो ये चीज़ सारा टाइम इंडिया हमें धमकियाँ देता रहता है